السلام علیکم۔ مشہور مقولہ ہے کہ ایک وقت میں آپ پوری دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی کچھ انڈیا کے ساتھ ہوا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے انڈیا کے اوپر شدید قسم کے الزامات لگائے ہیں۔ کینیڈین پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ جون کے اندر کینیڈا کے اندر قتل ہونے والے ایک سکھ ایکٹیوسٹ جس کا نام ہردیپ سنگھ ہے، اس کو ہندوستان کی خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹوں نے قتل کیا ہے۔ یہ ایک بہت سنگین نوعیت کا الزام ہے جو ہندوستان پہ براہ راست کینیڈین پرائم منسٹر نے اپنے سب سے بڑے اور امپورٹنٹ فورم پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے لگایا ہے۔ اس کے آنے والے وقت میں کیا اس سے نتائج اخذ ہوں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن جہاں تک کینیڈا کا تعلق ہے تو کینیڈا ایک مضبوط اور انٹرنیشنل سینیریو میں ایک اپنی رائے رکھنے والا اور انتہائی مؤثر ملک ہے، جس کا انفلوئنس پوری دنیا کے مین جو بڑے ممالک ہیں ان تک ہے۔ کینیڈا جو G7 اور G20 کا ممبر ہے، اس سے بڑھ کر کینیڈا جو ہے وہ نیٹو کا ایک مستقل ممبر ہے۔ کینیڈا نے اپنے تمام اپنے حلیف ملکوں سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اس قتل میں اس کی انویسٹیگیشن میں اس کی معاونت کریں۔ یاد رہے کہ کینیڈا ایک خفیہ ایجنسیوں کی ایک فورم جس کو 5 آئیز کہتے ہیں، اس کا ممبر بھی ہے۔ کینیڈا نے اسی ناطے سے برطانیہ، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اس انویسٹیگیشن میں جو ہردیپ سنگھ کے قتل کے معاملے میں ہے اس کے ساتھ تعاون کرے۔ اس کے ساتھ کینیڈا نے امریکہ سے یہ بات بھی کہی ہے، اور برطانیہ سے بھی اور آسٹریلیا سے بھی، کہ وہ ہندوستان پہ زور دیں کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن میں وہ کینیڈا کے ساتھ تعاون کرے۔ اس کے آنے والے وقت میں کیا امپلیکیشنز ہوں گے اور کیا کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو سکتے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کینیڈا کا ایک اپنا انفلوئنس ہے، اور کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جو اپنے شہریوں کی عزت، جان، مال کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ کلیم کرتا ہے، اور خاص کر جو ویسٹرن سوسائٹی ہے وہاں ریاست کی یہ پرائمری ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کریں۔ اس پریشر کے باعث آنے والے وقت میں کینیڈا مزید سخت موقف اختیار کر سکتا ہے۔ کینیڈا کے اس اقدام کے بعد کینیڈا نے حال ہی میں ہونے والے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں سائیڈ لائنز پہ تمام بڑے رہنماؤں کے ساتھ، جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور آسٹریلیا کے وزیر اعظموں سے اپنی ملاقات میں کینیڈین پرائم منسٹر نے اس معاملے کو اٹھایا ہے۔ اس سے آنے والے وقت میں اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو اسٹریٹ فارورڈ یہ ایک بات ثابت ہو جائے گی کہ انڈیا نے ایک انٹرنیشنل قانون یعنی کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کا چارٹر اس بات کی پہ زور دیتا ہے کہ کسی بھی ملک کی جو سارورنٹی ہے اور یا اس کی جو انٹرنل معاملات ہیں اس میں کوئی دوسرا ملک مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس حساب سے کیا آنے والے وقت میں جو اقوام متحدہ کا جو چارٹرڈ ہے، UNO کا چارٹر، اس کا چیپٹر 5 اور چیپٹر 7 کے جو دفعات ہیں، کیا وہ انڈیا پہ ان کا امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے انٹرنیشنل دباؤ کے تحت، یا یہ بات جو ہے وہ آگے بڑھ کر سلامتی کونسل تک جا سکتی ہے؟ اور سلامتی کونسل میں اگر یہ بات جاتی ہے تو وہاں جو ویٹو کا پاور رکھنے والے ملک، خاص کر امریکہ کا کیا رول ہوگا؟ کیونکہ ایک چیز تو دیکھا گیا ہے کہ نارتھ امریکن کنٹریز ہیں وہ ہمیشہ کوآپریشن کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جب انڈیا جو ہے وہ امریکہ کا ایک پارٹنر کے طور پر آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آنے والے وقت میں انڈیا ایک امریکہ کا پارٹنر ہونے کے چانسز ہیں، اس صورت میں جو امریکہ ہے وہ کس طرح ایک اپنا توازن برقرار رکھے گا کینیڈا اور
انڈیا کے درمیان. ایک تو انٹرنیشنل سینیریو میں اس چیز کو دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہوگا، اور اس سے کیا کمپلیکیشنس جو ہے وہ ہوں گے، اور اس سے انڈیا کی جو اوور آل خارجہ پالیسی ہے وہ کتنی متاثر ہوگی. لیکن اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ انڈیا جو G20 ممالک کی سربراہی کے بعد دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ آنے والے وقت میں دنیا کے مسائل پہ جو ہے وہ ایک فیصلہ کن جو ہے وہ رول ادا کرے گا، اور یا اس کو سلامتی کونسل کا ایک مستقل ممبر کے طور پر مان لیا جائے گا، تو اس بات کے چانسز میں کافی کم نظر آ رہے ہیں. کیونکہ اب یہ بات انٹرنیشنل میڈیا میں کھل کے سامنے آئے گی، اور جیسے ہی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کینیڈین میڈیا نے اس بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، اور کینیڈین میڈیا نے یہاں تک بات کہی ہے کہ کیا اس قتل میں انڈیا کے پرائم منسٹر مودی کیا ڈائریکٹلی انوالو ہیں. تو اس طرح کے سوال بھی اٹھ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے ہردیپ سنگھ کا قتل کا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو کسانوں کی تحریک چلی تھی انڈیا کے اندر، اور جس نے ایک بڑا لمبا دھرنا دلی کے اندر دیا تھا، اس میں ایک جو سکھ سنگر تھا جو سدھو موسے والا، اس کا قتل بھی ہوا تھا. اور سکھوں کا اور خالصتان تحریک کے بہت سے لوگوں کا یہ یقین ہے کہ یہ قتل بھی انڈین خفیہ ایجنسیوں نے ہی کیا ہے. ہردیپ سنگھ پر انڈیا کے حوالے سے یہ الزام تھا کہ اس نے 2020 میں ہونے والے جو ایک مظاہرے تھے کسانوں کے، خاص کر جو ان کا دھرنا تھا، اس میں اس نے ایک نیگیٹو رول ادا کیا ہے، اور کسانوں کو ورگلایا ہے اور اس دھرنے کے لیے آمادہ کیا ہے. تو اس بنیاد پر وہ انڈیا کی جو خفیہ ایجنسیز تھیں اور ان کے جو سیکیورٹی کے ادارے تھے ان کے ہٹ لسٹ پہ تھا. لیکن اس سے ایک اور بات جو دیکھنے کی ہے، وہ جو آنے والے وقت میں ضرور جس پہ غور کیا جائے گا، وہ یہ ہوگا کہ ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد جو انڈیا کے اندر سکھ ہیں یا انڈیا سے باہر جو سکھ رہتے ہیں، یا وہ سکھ جو خالصتان کی تحریک کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس کے لیے سینٹیمنٹس رکھتے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا وہ ہردیپ سنگھ کو آنے والے وقت میں اپنا ایک نیا ہیرو کے طور پر دیکھیں گے، اور یا اس کو بھول جائیں گے، یا اس کی اس موت کو وہ ایک سیاسی رنگ دے کر اپنی تحریک کو مزید جلا بخشیں گے؟ یہ ایک ایسی بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ 1984 میں یا 1984 میں 1984 میں جب مشہور زمانہ کشمیری کے حریت لیڈر مقبول بٹ کو پھانسی دے دی گئی تھی، تو اس کے تقریباً 4 سال کے بعد کشمیر میں ایک زبردست آزادی کی تحریک چلی جو آج تک چل رہی ہے، اور جس کا جو ایپیسوڈ وائز ایپیسوڈ تو چل رہی ہے، لیکن یہ تحریک جو ہے وہ مقبول بٹ کی شہادت کے بعد اور اس کی پھانسی کے بعد آج تک جو ہے وہ مدم نہیں ہو سکی. گو کہ اس میں کچھ اپ ڈاؤنس اور ایسے فیزز ضرور آئے، لیکن یہ کنٹینیوٹی کے ساتھ یہ چل رہی ہے. تو کیا آنے والے وقت میں پنجاب کے اندر بھی اس طرح کی ایک تحریک چل سکتی ہے، یا اس کے مختلف نتائج ہوں گے؟ لیکن ایک بات جو اس پورے واقعے کے ساتھ ثابت ہو گئی ہے، اور وہ یہ تھی کہ انڈیا کا جو ایک اس کا پروپیگنڈا تھا کہ وہ ایک ایسی جمہوریت ہے جہاں لوگوں کو بنیادی آزادی کے جو رائٹس ہیں اور انسانی حقوق کے جو رائٹس ہیں وہ انہیں وہاں کے لوگوں کو حاصل ہیں، اس کی نفی ہوتی نظر آ رہی ہے. اور انڈین ریاست اور انڈین گورنمنٹ، خاص کر مودی کی گورنمنٹ، ایک انٹرنیشنل لیول پہ جا کر دوسرے ملک میں دوسرے شہریوں کو قتل کرنے کے الزامات کے زد میں آ چکی ہے. اور جیسے کہ بہت سے لوگوں کا اور بہت سے انٹرنیشنل ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسے ہیومن رائٹس واچ ہے، اور بہت سی جو عالمی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی، وہ پہلے ہی دنیا کو اس حوالے سے خبردار کر چکی ہیں کہ انڈیا کے اندر وومن رائٹس کا جو ایشو ہے وہ بہت سنگین ہے، اور وہاں کی اقلیتوں پر ایک مشکل وقت ہے، جس میں سکھ بھی ہیں، جس میں کرسچنز بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اور ان کا جینا وہاں تقریباً ایک محال ہو گیا ہے اور مشکل ہو گیا ہے. اور وہاں کے لوگوں کے جو سول رائٹس ہیں ایز اے سٹیزن، وہ ڈے بائی ڈے کم ہو رہے ہیں. تو یہ وہ جو مودی کی جو گورنمنٹ تھی اور اس کی جو ایک پوری رجیم ہے،
اس کا ایک سیاہ چہرہ ہے وہ اب تک دنیا کے سامنے انٹرنیشنل لیول پہ سامنے ہو رہا ہے۔ اور ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد یہ بات اب بہت واضح ہو گئی ہے کہ آنے والے وقت میں انڈیا پہ مزید پریشر آ سکتا ہے۔